میں 2-3 مثالیں میں نے بتائی ہیں، اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ 30-30 35-35 40 سال کی سیاستیں ہیں. فیصلہ سازی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیسیجن اناؤنس کر دیا جاتا ہے پھر اس کو فالو اپ نہیں کیا جاتا. یہ جو بین کی بات ہے یہ بھی تازہ ترین مثال ہے. پارٹی میں آپ کو اس میں مشاورت ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی آن بورڈ تھا ہی نہیں، نہ اتحادیوں کو پتا تھا، ان کو بھی بعد میں پتا چلا. آپ اناؤنس کر دیتے ہیں پہلے ڈیسیجنز، پھر اس کے بعد پھر آپ کو ان سے بیک ٹریک کرنا پڑ جاتا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شکریہ ماریا. لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے، جب تک ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں، وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ جو منسٹر انفارمیشن ہوتا ہے وہ ترجمان ہوتا ہے کسی بھی وقت کی حکومت کا. کوئی اور منسٹر کوئی بات کر دے تو اس پر درگزر کیا جا سکتا ہے، مگر جو ترجمان ہوتا ہے حکومت کا وہ ایسے نہیں بولتا، نہ ایسے بولنا چاہیے. اور جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو، جب تک حکومت وقت، میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح یہ بات اگر مشاورت کے بغیر کی گئی ہے تو مناسب نہیں ہے، اور اگر مشاورت ہوئی ہے اس پہ تو پھر کوئی بات دوسرا کوئی اور کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. مگر جہاں تک سوال ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی ہونے کا یا نہ ہونے کا، تو سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں نہیں ہوتی، مگر سیاسی جماعتوں پہ نہیں ہوتی. دہشت گرد گروہوں پہ، دہشت گرد گروپوں پہ یا عسکری ونگ رکھنے والی جماعتوں پہ پابندیاں پہلے بھی لگتی آئی ہیں. آئین قانون کے مطابق آج بھی جو دہشت گرد گروہ ہیں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، بطور سیاسی جماعت کے، میں جس طرح پہلے کہہ چکا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی سیاسی جماعت پہ آپ اختلاف رائے رکھتے ہوئے آپ کسی کے خلاف یہ تجویز دیں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے. مگر جو انہوں نے کیا ہے، اور خاص طور پر 9-10 مئی کو جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد تو جواز سیاسی جماعت کا رہتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ، میں پی ٹی آئی کے حوالے نہیں، میں جنرل بات بھی کر رہا ہوں، کسی جماعت کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، کہ پاکستان کا آئین قانون جس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی ریاست کے مفادات کو اوور رول کر کے، مفادات کو بیچ کے کسی دوسری ریاست کے مفادات کو ترجیح دیں گے، تو وہ آپ آئین سے انحراف بھی کریں گے اور غداری کے مرتکب بھی. لیکن جاوید لطیف صاحب پرابلم یہ ہے، جب 9 مئی ہوا اس کے بعد اس سیاسی جماعت کے اوپر، اگر آپ نے کہتے ہیں نا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، تب پابندی نہیں لگائی گئی. الیکشن میں آپ لوگ گئے، الیکشن کے نتائج آئے، وہ الیکشن کنٹروورشل ہے، وہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ بھی مانتے ہیں. الیکشن ہونے کے 4 مہینے کے بعد یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ مخصوص نشستیں بھی نہیں ملیں گی تو آپ اس پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاسی حکمت عملی فیل ہونے کے بعد اب آپ کے نزدیک صرف پابندی ایک رستہ ہے. اگر پابندی لگانی تھی تو 9 مئی کے بعد لگانی تھی، تب کوئی مطالبہ نہیں تھا، نہ کوئی اس حوالے سے کوئی اقدام کیا گیا. اب تو سیاست فیل ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے. ماریا بات آپ درست کہہ رہی ہیں کہ آپ وقت پہ کوئی سٹیپ نہ لیں اور اس کے بعد جا کے آپ کوئی فیصلہ کریں، اور اس دوران کئی نئی چیزیں پیدا ہو چکی ہوں، تو پھر جو آپ بات کر رہی ہیں وہ درست ہے، پھر لوگ اسی طرح سمجھیں گے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے لوگ جب سہولت کاری کریں گے، اور یہ بات میں آج پہلے دن نہیں کہہ رہا ماریا، میں تو پچھلے 2 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو سہولت کاری میسر ہے. اور پھر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ادارے کے اندر جو طاقتور ادارہ ہے اس کے اندر سے بھی جو سہولت کاری اس کو میسر تھی، وہ ریٹائر لوگ تھے یا حاضر سروس لوگ تھے. 9-10 مئی کے بعد ان کو خود احتسابی کرنا پڑی اور کئی لوگوں کو نکالا، پھر ان کے خلاف ایکشن لیا. دوسرے ادارے کے اندر، یہ بات میں دہرا رہا ہوں، دوسرے ادارے کے اندر خود احتسابی شروع ہوئی مگر اس کے بعد رک گئی. کیوں رکی؟ یہ آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اسی طرح میں آج بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ کسی خاص کوئی فیصلے آنے پہ یا کسی خاص موقع پہ آپ کو وہ پرانی ساری چیزیں یاد آتی ہیں تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کو پابندی لگانا ہے دہشت گردوں کے خلاف، عسکری ونگ کے خلاف، تو آپ کو جو 9-10 مئی کا ایکٹ ہوا تھا اس سے
اور کوئی بہتر موقع معاف کرنا. پر وہ نکل گئی نا, وہ ٹرین نکل گئی میاں جاوید لطیف صاحب. پرابلم یہ ہے کہ اب جو سیاسی طور پہ آپ لوگوں کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے اس وقت. جو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں نشستیں جاتی ہیں, 2/3 اکثریت آپ کی جاتی ہے, آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے. یہ جو خوف ہے کہ آگے جا کے اکتوبر کے بعد الیکشن جو ہے اس کے نتائج بھی دوبارہ بدلے جا سکتے ہیں یا عدلیہ اس کو ٹیک آن کرے گی, یہ کون ڈرا رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ خوف کہاں سے آ رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس خوف سے سیاسی جماعتوں کو اوپر ہونا چاہیے. اس خوف کو نظر انداز کر کے آپ آئین قانون کی بالادستی کی بات کریں. بات یہ ہے کہ اگر 2018 کے انتخابات میرے لیے غلط تھے, میرے لیے RTS بیٹھا تھا, تو باقی لوگوں کو بات کرنا چاہیے تھی. اس وقت میڈیا کو بھی بات کرنی چاہیے تھی. اس وقت اگر آج بات کی جا رہی ہے کہ اکتوبر نومبر میں 2024 کے انتخابات کے حوالے سے کوئی پٹیشن آئے گی, اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا, تو 2018 پہ بھی آ جائے. 2018 کے الیکشن پہ بھی کوئی فیصلہ دے دیا جاتا تو آج کوئی 2024 کے انتخابات کی بات نہ کرتا. بات یہ ہے کہ جو جس کو سوٹ, ایک سیکنڈ ماریا, ایک سیکنڈ پلیز, جو بات کسی کو سوٹ نہیں کرتی اس وقت وہ واویلا کرتا ہے, اور اسی طرح کا ایکٹ اگر اس سے پہلے کسی اور کے خلاف ہوتا ہے تو اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بینیفیشری وہ خود ہوتا ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر 2014 سے آپ کوئی کام شروع کر لیں کہ جب پاکستان کی بربادی کا سفر کا آغاز شروع ہوا تو آج تک وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, اور آج تک یہ سمجھ نہیں کسی کو آ رہی کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کی بات کر رہے ہیں یا مفادات کی بات کر رہے ہیں یا اپنی ایگو کا مسئلہ کسی کا ہے. جاوید صاحب, آپ تو یہ گفتگو کر رہے ہیں, اب سے نہیں کر رہے, 2 سال سے کریں. یہ بات آپ کی سینئر لیڈرشپ کو کرنی چاہیے نا, یہ بات نواز شریف صاحب کو کرنی چاہیے. تحریک انصاف میں یہ بات عمران خان صاحب خود کرتے ہیں, آپ کی جماعت میں نہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں نہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. اچھا ماریا, اگر ماریا سوری, جو آپ بات کرتی ہیں نا کہ جو بات میں 2 سال سے کر رہا ہوں یہ نواز شریف کو بات کرنی چاہیے, تو نواز شریف تو پچھلے 25 سال سے یہ بات کرتے کرتے عذاب بھگت رہے ہیں, اور 25 سال سے بات کرتے کرتے جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, میں آج بھی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے قومی مفادات میں اگر زبان نہیں کھولی کہ پاکستان پر عالمی دباؤ کس طرح بڑھتا ہے اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگ عالمی دباؤ لے کر پاکستان کے مفادات کے خلاف ایکشن کرتے ہیں یا فیصلہ لیتے دیتے ہیں, تو نواز شریف نے آج تک اگر زبان نہیں کھول گی سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا پاکستان کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, تو آج وہ شخص جس کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے گئی ہے, کوئی اس کی حکومت کو توڑا نہیں گیا, کوئی جوڈیشل کو نہیں ہوا, کوئی مارشل لا نہیں لگا, مگر جن کے خلاف مارشل لا لگا, جن کے خلاف جوڈیشل کو ہوا, وہ تو خاموش ہیں, مگر جس کی عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گئی وہ خاموش نہیں ہوا اور عذاب بن گیا پاکستان کے لیے.